صحت کا شعبہ ہماری توجہ کا مرکز ہے اور آئندہ مالی سال میں ترقیاتی مد میں مجموعی طور پر صحت عامہ کے شعبے کے لیے ریکارڈ 181 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 131% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی مد میں بھی صحت عامہ کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 450 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقی اخراجات کا 16% بنتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں جدید HRMIS سسٹم کے نفاذ کے ذریعے نہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول کو ممکن بنایا ہے بلکہ صحت کے شعبے میں فقید المثال ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، جن کی ایک جھلک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے جدید علاج کے لیے 2024-25 میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک فقید المثال ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے 2024-25 میں 14 ارب روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ 915 بیڈز پر مشتمل 72 ارب روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے اس ہسپتال کے لیے اس بجٹ میں بھی 12 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سرگودا میں 8.6 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اور لاہور میں 8.8 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے بھی مالی سال 2025-26 میں بالترتیب 2.6 ارب اور 2.8 ارب کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ان دونوں منصوبوں کے لیے اب تک 6 ارب روپے کے فنڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا میں میڈیکل و طبی آلات کی فراہمی کے لیے 2.3 ارب روپے فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اسی مد میں 4.5 ارب روپے اس بجٹ میں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں ہسپتال مالی سال 2025-26 میں مکمل فعال کر دیے جائیں گے۔ عوامی خدمت کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لاہور میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے قیام اور لینڈ ایکوزیشن کے لیے مالی سال 2025-26 میں مجموعی طور پر 109 ارب روپے کی خطیر رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس میڈیکل ڈسٹرکٹ کے تحت 54 ارب روپے کی لاگت سے لاہور شہر میں چلڈرن ہاسپٹل 2 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک بلڈ ڈیزیزز، انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیبلیٹیشن، اسپیشلائزڈ میڈیکل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج، 1000 بیڈڈ کارڈک انسٹیٹیوٹ، میڈیکل یونیورسٹی، اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈائگنوسٹک لیب اینڈ سینٹر آف ایکسیلنس فار نرسنگ ایجوکیشن پر مشتمل 7 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ناروال، اکھاڑا اور لیا میں میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 16 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بہاولپور اور رحیم یار خان میں 4 ارب روپے کی لاگت سے برن یونٹ کے قیام کا منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جل جانے والے مریضوں کو فوری علاج کی سہولت میسر ہو اور نشتر ہسپتال ملتان میں قائم برن یونٹ کے پیشنٹ لوڈ میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے قیام کے لیے 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں راولپنڈی میں چلڈرن ہاسپٹل کے قیام کے لیے 8.5 ارب روپے کا تخمینہ بھی اس موجودہ بجٹ کا حصہ ہے۔ میرے لیے بات قابل صد افتخار و اطمینان ہے کہ اس بجٹ میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 79.5 ارب روپے کی خطیر رقم سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ سال 2024-25 میں بھی
اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 56 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج دائمی امراض میں مبتلا تقریباً 2 کروڑ سے زائد مریضوں کو 11.1 ارب روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ حکومت پنجاب کے اس انقلابی اقدام نے بلا شبہ ان امراض کی مہنگی دوائیات تک عوام کی رسائی کو آسان بنایا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ 5 سال سے تعطل کا شکار مفت انسولین کی فراہمی کے عمل کو بھی موجودہ مالی سال میں از سر نو بحال کیا۔ بذریعہ انسولین کارڈ پروگرام ذیابیطس کے شکار 1600 سے زائد بچوں کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے انسولین کی فراہمی ممکن بنایا۔ پنجاب کی عوام کے لیے سستے اور معیاری علاج معالجے کی مفت فراہمی کو 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت یقینی بنایا۔ اس بجٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2024-25 میں شروع کیے جانے والے چیف منسٹرز پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک پنجاب بھر کے 4300 سے زائد دل کے امراض میں مبتلا بچے مفت علاج کی سہولت سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کے لیے 3.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مالی سال 2024-25 میں ہماری حکومت نے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا کامیاب آغاز کیا اور اس پروگرام کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 3.6 ارب روپے کی لاگت سے اگلے مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ مزید برآں سی ایم ڈائلسس پروگرام سے پنجاب بھر میں اب تک 2 ارب روپے کی لاگت سے 20,000 مریض مفت ڈائلسس کی سہولت حاصل کر چکے ہیں اور اسی تسلسل میں 8.7 ارب کے تخمینے سے آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں ضلعی سطح پر 5 ارب روپے کی لاگت سے کیتھ لیبز کے قیام کا منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ ہے، جس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد امراض قلب کی بروقت تشخیص و علاج اور بڑے شہروں کے ہسپتالوں پر بوجھ میں کمی لانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی اس منصوبے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے تحت 1100 سے زائد بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اب تک تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو کم لاگت سے معیاری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ ان ہیلتھ کلینکس کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں بھی 9 ارب روپے کی لاگت سے مفاد عامہ کے اس ترقیاتی منصوبے کو مزید توسیع کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس امر کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری حکومت نے 2024-25 میں 4 ارب روپے کی لاگت سے کلینک آن ویلز پروگرام بھی متعارف کروایا تھا، جو بلا شبہ ہمارا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے۔ حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 12.6 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام تھرو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے تحت تقریباً 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہیلتھ سیکٹر کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی صوبہ بھر کے 1026 بی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی بحالی اور ان میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 39 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اس پروگرام کے دائرہ کار کو آئندہ سال کے لیے بڑھاتے ہوئے پنجاب بھر کے
BHUs کی اپ گریڈیشن کے لیے مجموعی طور پر 20 ارب روپے کے تخمینے سے 2 منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ نچلی سطح تک سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکے۔